اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. اطلاق اسمات صفیر قلقلہ، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں. آج پڑھیں گے مخرج نمبر 13 لین، نرم ہونا. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے. اور ایسے حروف 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، جبکہ ان سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو، جیسے خوف اور صیف. حروف لین جو فی دہن میں اس کا بیان گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو واو ساکن ما قبل فتحہ، اس سے پہلے فتحہ زبر، اور یا ساکن اس سے پہلے زبر، اس کو حروف لین کہتے ہیں. نرمی سے ادا کرنا، نرم ہونا، اس کا بیان تفصیل سے گزر چکا ہے. انحراف مخرج نمبر 14 یعنی ہٹنا، تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو منحرفہ کہتے ہیں، اور وہ 2 حرف ہیں، لام اور را. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت لام میں تو زبان کے کنارے کی طرف اور را میں کچھ زبان کی پشت کی طرف اور کچھ لام کے موقع کی طرف میلان پایا جاتا ہے. را کا مطلب ہے اپنے مخرج سے تھوڑا سا ہٹنا. تو لام اور را یہ اکثر ایک دوسرے کی طرف ہٹتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں. جیسے توتلے آدمی ہوتے ہیں نا، توتلے آدمی اکثر لام اور را میں فرق نہیں کر سکتے. تو یہ انحراف کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ خلط ملط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور کہ ان کے ادا کے وقت لام میں تو زبان کے کنارے کی طرف اور را میں کچھ زبان کی پشت کی طرف اور کچھ لام کے موقع کی طرف میلان پایا جاتا ہے. یہ ایک دوسرے کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس میں یہ انحراف کی صفت دی گئی ہے. اور لام اور را جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے بہت قریب جانا چاہتے ہیں. لام را کی طرف ادا ہونا چاہتا ہے، را کی طرح، اور را لام کی طرح ادا ہونا چاہتا ہے. تو اس لیے، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. انحراف ہے، جیسے آگے ایک اور اس میں آ رہا ہے، لیکن زیادہ دینا نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے. مخرج نمبر صفت نمبر 15 تکریر، دہرانا یا دوہرا کرنا. یہ صفت صرف را میں پائی جاتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ چونکہ اس کے ادا کرنے کے وقت زبان میں ایک رعشہ یعنی لرزہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت آواز میں تکرار کی مشابہت ہو جاتی ہے. اور یہ مطلب نہیں کہ اس میں تکرار ظاہر کیا جائے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ اس پر تشدید بھی ہو، کیونکہ وہ پھر بھی ایک ہی حرف ہیں، کئی حرف تو نہیں ہیں. تکریر، اور یہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں. تکریر کیا چیز ہے؟ را کے ادا کے وقت زبان کا ایسے کرنا. تو اس سے کیا کئی را ادا ہوتے ہیں. الرحمن، تو یہ جو تکریر بار بار ایسے اس کا مطلب ہے کہ کئی را ادا ہو گئے. الرحمن، تو اس سے بچنا چاہیے.
تکریر ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے. اگرچہ اس پر تشدید بھی ہو یعنی شد بھی ہو، تو جیسے الرحمن الرحمن ایک دفعہ ہے، اگر کوئی پڑھے تو یہ غلط ہے. اگرچہ اس پر تشدید بھی ہو کیونکہ وہ پھر بھی ایک ہی حرف ہے، کئی حرف تو نہیں ہے. تفشی پھیلنا، یہ صفت صرف شین کی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ادا میں آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے. اش اش، تو یہ آواز ایسے منہ میں پھیل جاتی ہے، اس کو تفشی کہتے ہیں. اس کو نہیں کرو گے تو پھر یہ حرف ختم ہو جائے گا. استطالت دراز کرنا، یہ صفت صرف ضاد کی ہے. مخرج مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ادا میں شروع مخرج سے آخر تک، شروع مخرج سے آخر تک یعنی حافظ زبان کے شروع سے حافظ زبان کے آخر تک آواز کو امتداد رہتا ہے. امتداد مداوت، لمبائی مل جاتی ہے. اور یہ استطالت ہے نا، اسی کی وجہ سے یہ ضاد کا حرف مخرج اور آواز دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. اگر یہ استطالت اس سے نکال دو تو کیا ہے، پھر ذال اور ضا اور ضاد میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اس کا مخرج جتنا طویل ہے، پورے مخرج میں آواز جاری رہنے سے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے. تو ابھی اس کا صحیح تلفظ کیا کرنا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ. جتنا آپ اس میں روکو گے نا اتنا ہی اس کا مخرج زیادہ صحیح ادا ہوگا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ غلط ہے. اس میں رکنا ہے، استطالت ہے، اس میں طول دینا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کے مخرج کے اندر لمبا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ضاد ایسے لمبا کرو، نہیں. اس کے جب اس کے مخرج کے ساتھ اس زبان لگتے ہیں نا تو زبان اسی وقت کو ذرا لمبا کر کے اس میں وقت لے کے ادا کرنا ہے، تب یہ صحیح بنے گا، صحیح ادا ہوگا. اگر اس میں آپ آواز کو کم کرو گے، یہ استطالت اس سے ہٹاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ مخرج ختم ہو جائے گا. تو پھر ضا کی آواز، ضا کا مخرج بنے گا، آواز آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں رکنا ہے، اس میں رکنا ہے، اس میں طول دینا ہے. تو وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ مغضوب. تو ایسے کر کے اس کو ادا کرنا ہے. اگر ایسے نہیں پڑھو گے، استطالت ہٹاؤ گے، تو پھر یہ ضا بنے گی. ٹھیک ہے نا. بس چلو ایک فائدہ پڑھتے ہیں. اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ 7 صفات جو اخیر کی ہیں، جن حروف میں یہ صفات نہ ہوں ان میں ان کی ضد ضرور ہوگی. یہ غیر متضادہ کے بارے میں ہے. متضادہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہر صفت کا ضد ہے. تو غیر متضادہ کا بھی جن حروف میں یہ صفت نہیں ہے، مثال کے طور پر ابھی را میں تکریر ہے تو باقی میں نہیں ہے، تو باقی میں نہیں ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کو بھی متضادہ غیر متضادہ میں ڈالو. نہیں، اس کو متضادہ میں نہیں ڈالنا. کیوں؟ ہم نے پڑھا ہمس اور جہر. ہم نے کیا پڑھا، ہمس اور جہر. تو ہمس میں جن حروف میں ہمس پایا جاتا ہے اس میں جہر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمس کا ضد ہم نے پڑھا کہ جہر ہے، ہمس کا ضد جہر ہے. تو جہر کا اپنا مطلب اور معنی ہے جو ان حروف پر صادق آتا ہے. یعنی جو متضادہ ابھی فحث شخص سکت،
ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ مجہورہ ہیں، اس میں جہر ہے۔ تو جہر کا جو مطلب ہے، معنی ہے، اس کا نام ہم نے دیا ہے جہر، ٹھیک ہے؟ تو جہر کا جو جن الفاظ میں، جن حروف میں جہر کا صفت پایا جاتا ہے تو اس پر یہ نام بھی صادق آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کسی کو بولو گدھے، تو گدھے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گدھے کی کچھ صفات ہے کہ وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے، تو آپ اس کو گدھا بول دیتے ہو۔ الو کسی کو بولو، ٹھیک ہے نا؟ بولنا نہیں چاہیے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ٹھیک ہے؟ بولنا نہیں چاہیے، ایسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح حمز اور جہر کا جو صفت ہے، نام ہے، وہ ان حروف پر صادق آتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں غیر متضادہ ہیں۔ تو غیر متضادہ میں کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تکرار یا تکریر، تو تکریر میں را میں جو یہ صفت ہے کہ بار بار زبان اوپر نیچے اٹھتی ہے، تو اس کے علاوہ جو حروف ہے اس کو کیا نام دو گے؟ اس کا نام ہی نہیں ہے، نام صادق نہیں آتا۔ جب نام صادق، اس کے اوپر نام فٹ نہیں ہوتا، صادق نہیں آتا، تو اس کو ہم نام دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح غیر متضادہ جو صفات ہیں اس کا ضد کا نام ہی نہیں رکھ سکتے۔ جب نام نہیں رکھ سکتے کہ ہر حرف پر صادق آ جائیں، تو اس لیے اس کو غیر متضادہ میں شمار کیا ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ 7 صفات جو اخیر کی ہیں، جن حروف میں یہ صفات نہ ہوں، ان میں ان کی ضد ضرور ہوگی۔ مثلا ضاد میں استطالت ہے تو باقی سب حروف میں عدم استطالت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس میں صفت استطالت ہے تو باقی میں نہیں ہے نا، تو یہ دونوں ضد مل کر بھی سب کو شامل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، پھر صفات متضادہ اور غیر متضادہ میں کیا فرق رہا؟ ابھی میں نے تقریر کی مثال آپ کو دے دی، ادھر ضاد کی مثال دی ہے، استطالت ہے۔ اسی استطالت میں ضاد میں استطالت ہے، باقی میں نہیں ہے، تو استطالت اور عدم استطالت، تو عدم استطالت مطلب استطالت کا نہ ہونا۔ استطالت کا نہ ہونا کیا مطلب ہے؟ اس کو نام دے دو، اس کو نام دے دو، تو اس کا ایک نام جو سب حروف پر صادق آ جائے، فٹ ہو جائے، ایسا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، ہے نہیں۔ جب نام نہیں ہے تو اس لیے اس کو غیر متضادہ میں ڈال دیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے، مگر صفات متضادہ میں ہر صفت کی ضد کا کچھ نہ کچھ نام ہے، نام بھی تھا، نام ہے نا؟ جیسے حمز کا جہر ہے، شدت کا رخوا ہے، تو ہر حرف کا متضاد جو ہے اس کا نام ہے، جو ان حرف پر صادق آتا ہے۔ یہ ضروری چیز ہے، نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ایسا جو ان سب پر صادق آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ مگر صفات متضادہ میں ہر صفت کی ضد کا کچھ نہ کچھ نام بھی تھا، اور ان دونوں ناموں میں سے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی نام صادق آتا تھا، نام صادق آتا تھا، یعنی وہ نام ان حروف پر بالکل فٹ تھا کہ ہاں یہ صفت اور یہ حروف سارے ملتے جلتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں ضد کا نام نہیں، اس لیے اس ضد کے صادق آنے کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ تو کوئی ایک ایسا نام نہیں ہے جو استطاعت، تفشی اور تکریر کا ضد بنے، کوئی ایسا نام نہیں ہے۔ جب نام نہیں دے سکتے سارے حروفوں کو، ایک نام نہیں دے سکتے، تو اس لیے اس کو غیر متضادہ میں ڈال دیا۔ دونوں صفات میں یہ فرق ہوا۔ کوئی سوال ہے؟ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا صفات متضادہ اور غیر متضادہ میں ہر صفات متضادہ میں ہر صفت کا ضد ہے، تو غیر متضادہ کا بھی ضد ہونا چاہیے، یعنی جس میں یہ صفت نہیں ہے، مثال کے طور پر استطالت یا تفشی یا تکریر، ایک حرف 2 حرف میں ہے باقی میں نہیں ہے، جس میں نہیں ہے تو اس کو نام دے دو، لیکن
ایک نام جو سب حروف پر صادق آ جائے، ایسا کوئی نام دے نہیں سکتے، ہے نہیں، اس لیے اس کو غیر متضادہ میں ڈال دیا۔ اور جس صفت کا ملتا تھا اس کو متضادہ میں ڈال دیا نا، جس صفت کا ضد ملتا تھا اس کو متضادہ میں ڈال دیا۔ سورۃ البقرہ رکوع 11 آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ورسلی ساکن کو میں وقت میں کو نو مد میں کو۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون۔ أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه تكرير بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن تفشی ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ورسلي بخبره كم ذاك من لغوكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.